یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں مبنی ہے جہاں ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دنیا بھر کے کمپیوٹرز پر محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کرنسی ہے بٹ کوائن، جسے 2009 میں ساتوشی ناکاموٹو نے متعارف کرایا۔ اس کے بعد ایتھریم، رائپل، ڈوگون جیسی کرنسیاں آئیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ نوٹ یا سکے کی شکل میں موجود نہیں، صرف کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس کے پیچھے نمبر 1 کوئی سینٹرل بینک نہیں، نمبر 2 کوئی مادی دولت نہیں یا سروس نہیں، نمبر 3 اور کوئی سرکاری گارنٹی نہیں، تو پھر آخر یہ اتنی مقبول کیوں ہے؟ دنیا کی ہر کرنسی کے پیچھے ایک ریاستی ادارہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک یا امریکہ کا فیڈرل ریزرو۔ لیکن کرپٹو کے پیچھے کوئی حکومت یا مرکزی ادارہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرنسی گر جائے تو کسی بینک یا ریاست کی گارنٹی نہیں۔ مثال، اگر آپ کے پاس $1 ہے تو اس کے پیچھے امریکی حکومت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بٹ کوائن 1 ہے اور کل اس کی قیمت گر کر 0 ہو جائے تو کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا میں کرپٹو کا استعمال۔ دنیا کے کئی ممالک نے کرپٹو کرنسی کو قبول کیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور دبئی میں بڑے سرمایہ کار اور کمپنیاں اسے بطور ایسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بھی نوجوان نسل خاص طور پر اس کی طرف راغب ہے، لیکن حکومت نے بطور قانونی کرنسی نہیں مانا اور کئی ممالک نے اس پر پابندیاں بھی لگائی ہیں کیونکہ اس میں ریگولیشن، قانونی کنٹرول موجود نہیں۔ ایل سلواڈور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کا درجہ دیا، لیکن اب ایل سلواڈور نے بٹ کوائن کو